یہ انقلاب جو آتا ہے وہ یہ اچھے مدرسین کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی۔ دارالعلوم اور مدرسے میں یہ بھی پہچان کرائی جاتی ہے کہ مدرسہ ہے یا مدرسہ ہے۔ ہاں، بولنے والے کے تلفظ سے پہچان ہوتی ہے کہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ وہ مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ٹوٹے ہوئے تارے کو مہ کامل انہی اداروں میں بنایا جاتا ہے، انہی مدارس میں بنایا جاتا ہے۔ غوث اعظم جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، غریب نواز جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، جنید بغدادی جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، غزالی اور رازی جیسے اسلام کے عظیم ہیرو مدرسوں کی دین ہیں، بخاری اور مسلم جیسے امت کے عظیم جو ہے رہنما اور رہبر یہ مدرسوں کی دین ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی جیسا آزادی کا ہیرو، سید کفایت علی کافی مراد آبادی جیسا ہیرو، مفتی صدر الدین آزودہ جیسا ہیرو، فیض احمد عثمانی بدایونی جیسا آزادی کا ہیرو، یہ سب مدرسوں کی دین ہیں۔ امام احمد رضا جیسا فکر و تخیلات کا قلندر یہ مدرسوں کی دین ہے۔ یاد رکھنا جب تک مدرسے زمین کے اوپر موجود ہے اللہ کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے اسلام دشمن طاقتوں کی نظر میں سب سے زیادہ اگر کوئی کھٹکتا ہے تو وہ مدرسے کھٹکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مدرسوں کا وجود ہے اور اہل مدرسوں کا وجود ہے دین کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ مدرسے اور اہل مدرسے کے لیے ایسی جو ہے وہ غلط پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر زہر کھولے جا سکیں، نفرت کھولی جا سکے۔ میرے بھائیوں ایسے موقع پہ جملہ مدرسین، ان کے والدین اور خود بچوں کو اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے۔ اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے اپنی حلال کی کمائی سے مدرسے کا تعاون کیا اللہ آپ کے رزق میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ پالی والو یہ مدرسہ فیضان غریب نواز تمہارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا، مغفرت کا ذریعہ ہوگا، سعادت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً بڑے مسرت کا مقام ہے، بہت مسرت ہو رہی ہے۔ یہ فصل بہار دیکھ کر کے حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہاں پر سنگ بنیاد رکھا اور الحمدللہ اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس مرد قلندر نے جہاں جہاں بھی بنیاد رکھی، سرپرستی کی، دعائیں دی، الحمدللہ آج تک وہ ادارہ، کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں حضور مفتی اعظم راجستھان کی دعائیں شامل ہے میں کسی کو ناکام نہیں دیکھتا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی دعائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ جنہوں نے اس ادارے کے لیے ہر اعتبار سے کاوشیں کی، کوششیں کی، اللہ انہیں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میں اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، دارالعلوم کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ کوئی تقریر کے لیے نہیں ہوتے بلکہ کارکردگی پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ سب ہو چکا اور وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر گفتگو کر لی جائے، اگر آپ کا ذوق و شوق سلامت ہے، ورنہ کارکردگی تو پوری ہو گئی ہے۔ میں نے بہت قرآن مقدس کی ایک مختصر آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تعلیم امت کے لیے حکم کرتا ہے۔ محبوب کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے آقا کو اللہ نے سب کچھ دیا، حسن اتنا دیا کہ اس سے زیادہ حسن کیا دیا جا سکتا تھا، علم اتنا دیا، اللہ اکبر،
کہ عالم ما کانا وما یکون بنایا، اولاد ایسی عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد کو جنت کا مژدہ عطا کر دیا گیا، گھرانہ ایسا عطا فرمایا جن کے لیے آیے تطہیر نازل فرمائی، ازواج ایسی عطا فرمائی کہ فرمایا لستن کاحد من النساء، کہ تمہاری طرح دوسری عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا گھر بے مثال، ان کا گھرانہ بے مثال، ان کی ازواج بے مثال، ان کی اولاد بے مثال، ان کا خاندان بے مثال، ان کا قبیلہ بے مثال، ان کا شہر بے مثال، ان کی ہجرت گاہ بے مثال، ان کا مزار بے مثال، ان کے اصحاب بے مثال، ان کے احباب بے مثال۔ کوئی مثلیت نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہیں شافعی یوم النشور بنایا، ان کے سر پر اللہ اکبر تاج رکھا شفاعت کا۔ جس دن سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگا، اس دن میرے آقا کے زبان پر امتی امتی ہوگا۔ وہ جس کو چاہیں گے بخش دیا جائے گا، وہ اشارے ابرو کریں گے تو کروڑوں پاپیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ اکبر، جس نبی کو مالک جنت بنایا، جس نبی کو مالک کونین بنایا، جس نبی کو اللہ اکبر خشک تر کا مالک بنایا، سیاہ و سفید کا مالک بنایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، مگر سب کچھ عطا کرنے کے بعد، مقام محمود عطا کرنے کے بعد، اللہ اکبر تاج شفاعت عطا کرنے کے بعد، جنت کا مالک بنانے کے بعد، صرف بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے قل، آپ یوں عرض کریں، قل آپ یوں طلب کریں، قل آپ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب اغفر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ محبوب سے کہا جا رہا ہے، یہ مغفرت کی اہمیت بتانا ہے، ورنہ حبیب کے صدقے سب کی مغفرت ہوگی۔ آیت کا ظاہر مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا، اللہ کے بندوں غور سے سننا۔ مغفرت آسان چیز نہیں ہے، تعلیم امت کے لیے محبوب سے دعا کرائی جا رہی ہے۔ محبوب آپ یوں عرض کریں، اللہ میری مغفرت فرما، ورحم اور مجھ پر رحم فرما، وانت اللہ رب العزت فرماتا ہے اور بے شک مولا تو بہتر رحم کرنے والا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ اکبر کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے، یہ مغفرت کیا ہے۔ جب بھی کوئی دنیا سے انتقال کرتا ہے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وجہ اس لیے کہ جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کو جنت مل جاتی ہے، جس کو مغفرت نصیب ہو جاتی ہے وہ عذاب آخرت سے بچ جاتا ہے، جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی جنت اتر کر اس کی قبر میں آ جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی وہ جہنم سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے مغفرت بہت اہم ہے، مگر یہ بات بھی ہے اتنی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ بھی مغفرت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ میں بہت طویل گفتگو کے جو ہے وہ موڈ میں نہیں، صرف آپ کو مغفرت کی اہمیت بتا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں بات اترے اور مغفرت کی اہمیت پتا چلے۔ آج کل لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں معلوم۔ جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ روزی سب مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے بھائی اگر ہم روزی نہ بھی مانگے تو بھی اللہ ہمیں روزی عطا کرے گا، کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا، چونٹیوں سے کیا، کتوں سے کیا، جانوروں سے کیا۔ اللہ اکبر، وہ دشمنوں کو بھی روزی
روزی عطا کرتا ہے، وہ دوستوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے۔ اس نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے، پھر بھی لوگ روزی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر اس نے مغفرت کا وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ امین القادری کو ضرور بخشیں گے، فلاں مولانا کو ضرور بخشیں گے، فلاں ڈاکٹر کو ضرور بخشیں گے، فلاں وکیل کو ضرور بخشیں گے۔ ہمارے ساتھ مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اعلان کر دیا گیا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اس لیے کوئی حتمی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتا، منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، اگر کوئی صاحب کرامت بھی ہو جائے، اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری مغفرت ہے، میری بخشش ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ صرف اور صرف کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہ فلاں کی بخشش ہے اور فلاں کی بخشش ہے، حضور کو یہ کہنے کا حق ہے۔ باقی کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا اس امت کے اندر کہ تو بخشا ہوا ہے، تو بخشا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے بخشش کتنی اہم ہے، مغفرت کتنی اہم ہے۔ جن کو جنت کی بشارت دی وہ بھی مغفرت کے لیے روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں مغفرت کے لیے، دھیان دینا، مغفرت کے لیے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین، رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا، فکر دیکھو، فکر دیکھو۔ فاروق اعظم سے کہا آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کہا، رسول اللہ نے بالکل جنتی کہا، مگر یہ تو نہیں کہا نا نبی نے کہ تم بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے جنت میں آ جاؤ گے۔ نبی نے جنتی کہا تو میں جنت میں جاؤں گا، مگر ڈر ہے اگر جہنم سے گزار کر جنت میں گیا تو میرا کیا بنے گا۔ حالانکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ قطعی طور پر جنتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو جنتی کہہ دیا ہے اس کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا۔ مگر اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے، ان کی خشیت کا عالم یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، صدیق اکبر مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، فاروق اعظم مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، عثمان غنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، اور مولا علی کا رونا تو اللہ اکبر، کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی مغفرت کی دعا کرتے وقت ایسے بلک بلک کر روتے تھے، ایسے تڑپ تڑپ کر روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ایسے مولا علی تڑپ تڑپ کر روتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میرے بھائیوں، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جس کے بھائی چچا زاد نبیوں کے سردار اور امام ہیں، اللہ اکبر، جو خود خاتم ولایت ہے، فاتح خیبر ہے، قسیم جنت و جہنم ہے، اللہ اکبر، جو چٹھی دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو عزم دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو پروانہ دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو ساقی شیر و شربت ہو، جو اصل نسل صفا، اللہ اکبر، نبی کی نسل صفا کی اصل ہو، جو فاتح ولایت ہو، جو باب فاتح ولایت ہو، اندازہ کریں جب وہ مغفرت کے لیے اس طرح روتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے حضور غوث اعظم کعبے کا گلاب پکڑ کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، سرکار غریب نواز آنسو بہا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اللہ والوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ہم بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے؟ کیا ہم بھی مغفرت کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی کوشش کرتے ہیں؟ حد ہے، جس روزی کا وعدہ کیا گیا اس روزی کے لیے اللہ اکبر ہم دلی تک جاتے ہیں، کلکتہ تک جاتے ہیں، ممبئی تک جاتے ہیں، سعودی تک جاتے ہیں، دبئی تک جاتے ہیں، جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے در در بھٹکتے ہیں، مگر جس مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں اس سے بستر سے اٹھ کر بھی اپنے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں مغفرت کی اہمیت نہیں پتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر مغفرت نہیں ہوئی
تو کتے ہم سے بہتر ہوں گے، خنزیر ہم سے بہتر ہوں گے۔ اگر مغفرت نہیں ہوئی، جملے آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگ رہا ہوگا کہ کتے اور سور ہم سے بہتر ہوں گے، اگر مغفرت نہیں ہوئی، وجہ کیونکہ وہ تو جہنم میں نہیں جلیں گے، مگر جس کی مغفرت نہیں ہوئی اس کو تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اندازہ فرمائے مغفرت بہت قیمتی ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ذرا سا چند جملے ہوش کے ساتھ سن لے، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب 2 دن کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ مغفرت کی رات ہے، وہ بخشش کی رات ہے، وہ نجات کی رات ہے، اسی کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اسی کو برکت والی رات کہتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسی رات اپنے محبوب سے امت کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جو مغفرت اتنی مشکل ہو کہ کسی کو گارنٹی نہیں دی گئی کہ اس کی مغفرت ہوگی، شب برات میں اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے ان کی پوری امت کو بخش دیتے ہیں، سب کی مغفرت کر، سب بخشے جاتے ہیں۔ کتنے بخشے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب جنت بہت وسیع ہے بھائیوں، سب بخشے جاتے ہیں۔ دھیان سے سننا، بس بات یہاں پہ پوری ہوگی۔ سب بخشے جاتے ہیں، سب کی مغفرت ہوتی ہے، سب بخشے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ اب بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ جن کے پاس جنگل بھر، ایک آدمی کے پاس جنگل بھر بھر کے بکریاں تھی، تو حضور علیہ السلام نے مغفرت کو بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے، او بابا بیٹھ جاؤ، وہ بابا صاحب، حضرت اللہ رحم کرے آپ پر، آپ سب پر، تھوڑا سا اطمینان رکھیں۔ فوٹو اتنا بھی قیمتی نہیں ہے کہ آپ تقریر روک کر کے فوٹو نکلوائیں، یہ فوٹو نے تو برباد کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ پہلے لوگ ملتے تھے تو دعائیں لیتے تھے، اب ملتے ہیں تو دعا کے لیے کوئی کہتا ہی نہیں، اب لوگ سیلفی لیتے ہیں۔ 2 لوگوں نے اتنا برباد کیا، ایک سیلفیوں نے اور ایک سیلفیوں نے۔ دماغ خراب ہے سیلفیوں سے بھی اور سیلفیوں سے بھی۔ اللہ سیلفیوں کو بھی برباد کر دے اور سیلفیوں کو بھی ختم کرے۔ بہت حالات خراب ہیں۔ ایک دور وہ تھا دعائیں لی جاتی، سیلفیاں لے کے کیا کرو گے، فوٹو کے چکر میں رہتے ہو تو تھوڑا خیال کرو۔ بہت اچھی فکر کی بات کوئی کر رہا ہے، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی سن لیں۔ جب آپ لوگ باتیں کرتے ہو تو مضامین میرے ذہن سے اوجھل ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی روحانی، حقانی، عرفانی تقریروں کو یاد نہیں کیا۔ آدمی جب یاد کر کے آتا ہے تو کچھ بھی آپ کریں وہ تراویح کی طرح فر پڑھ کے سنا دیتا ہے، لیکن یہاں تو میں یاد کر کے ہی نہیں آتا۔ آپ کا جیسا مزاج اور ماحول کا مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق مضامین ذہن میں آتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے چلے جاتے ہیں۔ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ذہن سے، میں کوئی ناراضگی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا محفل کا تقدس رکھو۔ یہ وہ محفلیں جس میں ادب سے بیٹھنے والوں کو رسول اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ محفلیں جس پر خصوصی انعامات کی آنے والے بخشے بھی جاتے ہیں، مغفرت بھی بڑی عظیم محفلیں ہیں۔ چند سالوں سے یہ محفلیں سب رسمی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، میں یوں بھی مختصر، وقت تو بہت ہوا ہے، میں بہت طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بیچ میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک بار درود شریف سب بلند آواز سے پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اب سن لیں، اب کوئی ڈسٹرب نہیں کرے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ مغفرت، اندازہ فرمائیں، مغفرت، بخشش، اور وہ بھی میرے نبی بھی کیا نبی ہیں۔ یار سے پیار کیا تو یار کے ہر امتی سے پیار ہے۔
اب ہمیں نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ امین القادری اتنا پاپی ہے، نا، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہے محبوب کا امت۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسبت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ امام اہل سنت حضور کی اس نسبت کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں ذرا غور فرمائیں۔ کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے اللہ والے ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، اور اس میں کوئی شک ہے؟ ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اس سے بڑھ کر تیری نعرہ سمت، رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ۔ ہر مومن اللہ والا ہے۔ وجہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہ وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے۔ اللہ والوں دیکھو تو صحیح، حضور والے بنے تو تمہیں انہوں نے اللہ والا بنا دیا، تم نبی کے غلام بنے تو انہوں نے تمہیں اللہ والا بنا دیا۔ اور کیا مزہ ہے، ذرا مزہ لیجئے۔ کہتے ہم ہیں ان کے، یا اللہ ہم ہیں ان کے اور وہ ہے تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں زاہد ان کا ہے، نیک ان کا ہے، نیک زاہد ان کا، اور میں گناہگار۔ نیک ان کا، زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع۔ زاہد ان کا ہے اور وہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیک ان کے ہیں اور وہ گنہگاروں کے ہیں۔ کس انداز سے بیان ہو رہا ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی کو امام احمد رضا۔ زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع۔ اتنی نسبت مجھے کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اتنی نسبت مجھے کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے شب برات میں ہر مسلمان بخشا جاتا ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بنو کلب کا ایک ایک بندہ جنگل بھر بھر کے بکریاں پالتا تھا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا، دھیان دینا، بہت خاص بات یہاں ایک نقطے کی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر مسلمان بخشے جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کے دور میں تو اتنے مسلمان تھے ہی نہیں۔ نبی کے دور میں اتنے مسلمان تو نہیں تھے نا۔ رسول اللہ نے جس دن اس دنیا سے کوچ فرمایا، اس دن 1,25,000 کچھ، یا اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تعداد ملا لیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ تو مسلمانوں کی تعداد نہیں بنتی نا۔ صحابہ کی تعداد تو 1,24,000-25,000 ہے کم و بیش، اور اگر اور بھی کچھ تابعین کو جوڑنے جنہوں نے نہیں دیکھا 50,000 تو 1.5-2 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں بنتی نا۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت بخشی جاتی ہے۔ پتہ چلا یہ 1.5-2 لاکھ پر امت سمٹے گی نہیں، ایک دور آئے گا کہ مشرق میں بھی میرے امتی ہوں گے اور مغرب میں بھی میرے امتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب، آپ اپنے تبلیغی اجتماع میں یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں اور پھر نبی کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ دنیا میں موجود تھے ظاہری طور پر تو بنو کلب کی بکریوں کی، ارے بکری کے اندر بال کتنے ہوتے ہیں؟ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ اور پھر بتاؤ کہ 10 بکریوں میں کتنے بال اور 100 میں کتنے؟ جب ایک ایک کے یہاں جنگل بھر بھر کے بکریاں، تو حضور بتا رہے ہیں یعنی وہ دور بھی آئے گا کہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر امتی
بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگ موجود ہوں گے امت۔ اس کا مطلب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے، نہیں، رسول اللہ تو فرما رہے بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دور وہ آئے گا مشرق اور مغرب میں صرف اور صرف اسلام کا پرچم ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ دین، نعرہ رسالت، سبحان یہ اللہ۔ دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بس اب بات کو سمیٹتے ہوئے، تو جب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر تو سب بخشے جاتے، شبے سب، مگر چند کم نصیب ہیں، بد نصیب تو نہیں کہتا، کم نصیب ہیں جو بخشے نہیں جاتے۔ چند ہیں وہ، صرف انگلیوں پہ گن لیجئے، وہ 4-5 قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس میں چیک کرنا ہے کہ میں اور آپ تو نہیں ہے اس کے اندر، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا ہے۔ اسی پہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اگر شب برات میں بخشش کرانا ہے تو ان لوگوں میں مت رہو، اس سے باہر نکلو، اس صف سے باہر۔ نمبر 1، شب برات میں جو بخشا نہیں جاتا، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، روزہ رکھ لے، گڑ گڑا لے، رو لے، اگر وہ راضی نہیں کرتا تو بخشا نہیں جاتا۔ نمبر 1، کم نصیب سب سے پہلا، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، شب برات میں بخشا نہیں جاتا۔ چاہے کتنا بڑا حلوہ بنا کر بانٹے، کتنی فاتحہ کر لے، کتنی بھی جو وہ مغفرت کی دعا بھی کر لے، نہیں بخشا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے، جب تک اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر لیں۔ اب چیک کرو، ہمارا شمار اس میں تو نہیں ہے، ہم شب برات کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائی، شب برات کی تیاری سے پہلے مغفرت کی تیاری کرو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگ بخشے جاتے ہیں، مگر ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا بخشا نہیں جاتا۔ بلکہ میں اس پہ طویل بات بھی نہیں کرتا ہوں، صرف 1-2 بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام شب برات تو شب برات، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا شہید بھی ہو جائے، شہید، تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان علماء سے پوچھو شہید جنت میں کس طرح جاتا ہے؟ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ ادھر وہ شہید ہوتا ہے، ادھر اس کی روح جنت میں داخل ہو جاتی ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ شہید کا کسان تھا، بازار میں کام کرتا تھا، کچھ آتا جاتا نہیں تھا، صرف شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں خلوص سے، تو ولیوں سے بڑا اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں ولیوں سے بلندی پہ پہنچتا ہے شہید۔ شہید وہ ہے، اللہ اکبر۔ مگر ماں باپ کی اہمیت تو دیکھو، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والے میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والوں میرے جوانوں، ماں باپ مشورہ دے تو انہیں ڈانٹ پیٹ کر کے بٹھانے والے جوانوں، اپنی پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو کچلنے والے جوانوں، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والے جوانوں، اپنے رسول فرما رہے ہیں کتاب کا حوالہ بھی پڑھ دوں، بہت سی کتابیں ہیں لیکن تمہارے گھر میں جو موجود ہے اسی کو پڑھ دوں، شاید پالی کے ہر گھر میں موجود ہو۔ کنز الایمان شریف پہ جو حاشیہ ہے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا، اس کا نام خزائن العرفان ہے، اس میں انہوں نے علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، دونوں میں سے دونوں کا دل دکھایا یا کسی ایک کا دل دکھایا، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، اگر وہ شہید بھی ہو جائے، ماں ناراض ہو یا باپ، دونوں تو بہت بڑی چیز ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو جائے اور بندہ شہید ہو، شہید کا مرتبہ ولی سے بڑا ہے، صدیقین کے بعد شہید کا مرتبہ ہے، شہید بے حساب جنت میں جائے گا، شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا، شہید کے خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی، شہید کا بدن بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید کا کفن بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ
زندہ ہیں. اللہ اکبر. شہید کا مقام یہ ہے, شہید کا مرتبہ یہ ہے. شہید قیامت سے پہلے خدا کا دیدار کرتا ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے, اس کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے, وہ مشاہدہ کرتا ہے, یار کا مشاہدہ کرتا ہے, حسن یار کا مشاہدہ کرتا ہے, جمال یار کا مشاہدہ کرتا ہے. مگر ماں باپ کی اہمیت جان لو, پالی اور گرد نواز سے آنے والوں. اگر شہید بھی ہو جاؤ اور ماں باپ ناراض ہیں تو جنت نہیں ملنے والی. مگر چونکہ شہید ہوئے ہو تو نہ جنت ملے گی, مگر شہید ہونے کی برکت سے جہنم بھی نہیں. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں, جس پر پوری سورہ آراف نازل ہوئی ہے. مقام آراف کہتے ہیں, وہاں رکھا جائے گا. نہ جنت جیسا آرام ہے, نہ جہنم جیسا عذاب ہے. اب مجھے بتاؤ, شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی, اپنے ماں باپ کا چہرہ تو دیکھو نا, اپنے ماں باپ کو تو حیرت ہے. اللہ اکبر. لوگ نعت خانوں پہ تو پیسہ لٹا رہے ہیں, لٹانا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. لوگ اپنے مشائخ پہ تو پیسہ لٹا رہے ہیں, لٹانا چاہیے, منع نہیں کر رہا ہوں. لوگ ہر جگہ دے رہے ہیں. مسجد میں چندہ مخیر ہے قوم ملا, مدرسے میں چندہ مخیر ہے قوم ملا. اور جب ماں باپ کہتے ہیں دوا کو بھی تو دے دو بیٹا, وغیرہ, بس کرو, جتنا کماؤ تم پہ خرچ کر دوں, میں تو تھک گیا تمہاری وجہ سے. میں بیمار رہتے ہو, کھانستے رہتے ہو, پریشان کرتے ہو. میرے بھائی نہیں, ایک بات بتاؤں, کتنے بھی بڑے پیر کا دامن پکڑ لو, میں آپ غلط مطلب مت نکالنا, میں کسی پیر کا, واللہ کسی پیر کا مخالف نہیں, ہر پیر میرے سر کا تاج ہے. لیکن سچائی اگر اس منبر سے بیان نہ ہوگی تو کہاں سے؟ کسی بڑے سے بڑے پیر کا دامن پکڑ لو, اگر ماں باپ کو خوش نہیں کیا, کوئی پیر کا دامن تمہیں فائدہ نہیں پہنچا. جب شہادت فائدہ نہیں پہنچا پا رہی ہے تو بھئی کس پیر کا دامن فائدہ پہنچائے؟ دیکھو, شاعری کی دنیا اور ہے, حقیقت کی دنیا اور. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی رمضان بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے. علامہ صاحب, میں حضرت کا نام نہیں جانتے, عیدگاہ کے امام صاحب, حضرت نے فرمایا نا امین القادری کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. لوگ, حضرت نے یہ فرمایا, یہ ان کا حسن ظن. یہ میرے بھائی, بڑے بھائی, متقی پرہیزگار مجھ سے زیادہ ہیں, میں تو تک کچھ بھی نہیں, میری اوقات ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا ان کا چہرہ دیکھنے والا, لیکن یہ ان کے جذبات ہے, حقیقت نہیں. توجہ, یہ ان کا ظن ہے, گمان ہے, عقیدت ہے, عقیدہ نہیں ہے. اور عقیدت کی حقیقت نہیں ہوتی, کیونکہ عقیدت ظن کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اور عقیدہ دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا. ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, لیکن جس مقام پر یہ مجھے سمجھ رہے ہیں, اگر میں اس مقام پر ہوں تو عبادت. لیکن اگر مجھے وہ مقام ہی نہیں تو میرا چہرہ دیکھنا کوئی عبادت نہیں. نام لے کے کہا کہ سید, اس سید کا چہرہ دیکھنا عبادت. عقیدت ہے ان کی, کوئی گارنٹی نہیں. بہت سچی بول کے جا رہا ہوں, میں جانتا ہوں آپ میری بات کا برا نہیں مانو گے. کچھ زمینیں ایسی ہیں ہم جہاں بچپن سے جاتے ہیں, اور وہ شہر ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. اب تو لوگ بلاتے ہیں, لیکن ایک زمانہ جب کہیں نہیں جاتے تھے تو کچھ شہر ایسے ہیں جہاں آتے تھے, اس میں ایک آپ کا شہر پالی بھی ہے. پالی میں جب اسکول پڑھتا, 9th کا طالب علم تھا جب سے میں آتا ہوں. میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, میں جب سے آتا ہوں. تو آپ سے ایک الگ محبت ہے. محبت تو ہم سب سے کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے, لیکن کچھ شہر ایسے ہیں کہ جب کوئی نہیں بلاتا تھا تو ہم جاتے تھے. تو یہ محبتیں آپ کی. ہمارے غلام یاسین بھائی, ہمارے سلیم بھائی, ہمارے بہت پرانے ہیں. اب میں ماشاءاللہ اس کو 25 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ. تو میں جانتا ہوں کہ آپ برا نہیں مانو گے, اور اگر حق سن کے برا مان بھی گئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہے جو پیا کو بھائے اختر, وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. یہ کہا کہ سید امین القادری کو دیکھو عبادت کا, یہ ان کی عقیدت ہے. اللہ ان کی عقیدت کی لاج ہے, ان کی حسن ظن کی لاج. اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے کہے گا امین القادری جہنم میں جا, تو میں عرض کروں گا مولا تیرے بندے تو مجھ سے حسن ظن رکھتے تھے, اس حسن ظن کے صدقے ہی مجھے میرے عمل تو ایسے نہیں ہے بخشش والے, لیکن تیرے بندوں کا کہ حسن, کیونکہ تو گمانوں کی, تو کہتا ہے نا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا فیصلہ. تو میرے بارے میں تو لوگ گمان کرتے تھے کہ میں اچھا, ان کے گمان کی لاج رکھ, اور مجھے امید ہے میرے عمل کی وجہ سے نہیں, اللہ میرے آپ لوگوں کے گمان کی برکت سے مجھے بخشے گا.
ہم کچھ نہیں ہیں، سچی سچی بات ہے۔ وجہ کیونکہ آپ نے اسٹیج پر سفید لباس دیکھ کر عقیدت کی، آپ نے اللہ والی باتیں سن کر عقیدت کی، آپ نے ہمیں نمازیں پڑھتا ہوا دیکھ کر عقیدت کی، لیکن کیا ہماری تنہائیاں بھی ویسی ہے جیسی آپ کی عقیدت ہے؟ اس لیے کہ 99% لوگوں کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ محفل میں کچھ ہیں اور تنہائیوں میں کچھ ہے۔ محفلوں میں وہ ولی قطب ابدال سے کم نہیں دکھتے اور تنہائیوں میں وہ شیطان کی ہانٹ کی کٹ پتلی ہوتے ہیں۔ بہت پاسبل ہے۔ اور اگر چلے کوئی نیک بھی ہو، توجہ کرنا، کوئی نیک بھی ہو تو پھر کیا ضروری ہے کہ اس نیک کا خاتمہ ایمان پر بھی ہو؟ کہ بے شمار ایسے نیک ہیں کہ پوری زندگی نیکیوں میں گزارتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان نیکوں کے اور جنت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے بس۔ ان متقیوں کے، روزے داروں کے، نمازیوں کے، حاجیوں کے، غازیوں کے، متقیوں کے، پرہیزگاروں کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بلکہ ایک قدم کا فاصلہ، بس ایک قدم میں وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا لکھا ہوا غالب آتا ہے اور ایک قدم کے فاصلے میں وہ بہک جاتے ہیں اور وہ جنتی ہونے کی بجائے جہنمی ہو کے مرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ پوری زندگی وہ گناہوں میں، پاپ میں، فسق و فجور میں گزارتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور ایک قدم میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ راتوں رات ایک لمحے میں ان کی بدلی ہو جاتی ہے اور وہ مڑ جاتے ہیں، وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، جنتی ہو کے جاتے ہیں۔ کوئی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا، کوئی تقوی پہ گھمنڈ نہیں کرنا۔ اگر وہ تہجد میں تمہیں کھڑا کر رہا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھو، پتہ نہیں جو سویا پڑا ہے اس کی مغفرت ہوگی یا تیری ہوگی، وہ ایمان پہ جائے گا یا تو جائے گا۔ اس لیے کبھی گھمنڈ کرنا ہی مت عبادت پر۔ داڑیاں رکھ لی، نمازیں پڑھ لی، حج کر لیا، پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے اور وہ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی شان ہے، اللہ اللہ اس کا انداز ہے، وہ دینے پہ آتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، دینے پہ آتے ہیں تو اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت کا دولہا بنا دیتے ہیں، اور اگر چھیننے پہ آتے ہیں تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم کا کتا بنا دیتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان، اس کو جنت جہنم کا کتا بنایا جائے گا، اور اصحاب کہف کے کتے کو جنت کا دولہا۔ یہ اللہ 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 ہے۔ اس لیے گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، علامہ صاحب نے حسن ظن پہ کہا کہ اس کو دیکھنے سے بات، اگر واقعی ویسا ہے جیسا یہ گمان کر رہے ہیں تب تو دیکھنا عبادت ہے، لیکن دکھتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ جب عمل اچھا نہیں ہے تو اس کو دیکھنے سے عبادت، چاہے کتنا ہی بڑا امامہ باندھ کے آئے، کتنے بھی لالی پاؤڈر کر کے آئے، کتنا بھی خوبصورت دکھ رہا ہو، کتنا بھی قیمتی چشمہ پہنا، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن اب سنو، وہ چہرہ جو کبھی مسجد نہیں جاتا، وہ چہرہ جو کبھی میک اپ نہیں کرتا، وہ چہرہ جس پہ کبھی امامہ نہیں سجتا، وہ چہرہ جو کبھی اللہ کے لیے روتا نہیں، وہ چہرہ جو کبھی روزہ نہیں رکھ، بس مگر وہ صرف تمہارا باپ ہے اور وہ تمہاری ماں ہے۔ یہاں عمل اچھا ہے تو اس کو دیکھنے سے ثواب ملے گا، لیکن وہاں عمل کتنا بھی برا ہے مگر صرف ماں باپ ہے تو حضور فرماتے ہیں ان کو دیکھو گے تو صرف ثواب نہیں بلکہ مقبول حج کا ثواب نصیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی ذات اسلامی، سید امین القادری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگائیں، بزرگوں کے نام کا، میرے نام کا نعرہ اللہ۔ مگر اب مجھے بتائیں، ماں باپ اگر مسلمان ہے مگر بے عمل ہے، بے عمل نہیں بد عمل ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھنے پر ماں باپ نیک ہو تو ثواب نہیں ملتا، ماں باپ کے عمل کی وجہ سے ہمیں ثواب نہیں ملتا، ماں باپ کے صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہمیں مقبول حج کا ثواب عطا کیا۔ اب مجھے بتاؤ، جہاں پر زن ہے، توجہ،
جہاں پر زن ہے وہاں اتنے پیسے لے لے کے پھسل رہے ہو، اتنا خرچہ کر رہے ہو، اور جہاں یقین ہے وہاں سے بغاوت کر رہے ہو، اس لیے مغفرت سے محروم رہو گے۔ تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارا پیر زمین کے اوپر۔ یاد رکھنا، ان ماں باپ کا پہلے دامن پکڑو۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں میرے جوانوں، تم ہم لوگوں کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، ہمارے سامنے ہاتھ باندھتے ہو اور ماں باپ کے سامنے سینہ تانتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو پہلے ان کے سامنے جھکو، ان کی دست بوسیاں کرو، ان کی قدم بوسیاں کرو، ان کو راضی کرو۔ عنوان تو ہے بڑا طویل، مگر بس اتنا سمجھ لو کہ جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے، شب برات میں وہ بخشا نہیں جاتا۔ بس پہلی گزارش ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد، اگر واقعی تم مغفرت کے لیے سنجیدہ ہو، اگر واقعی تم مغفرت چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کو منا لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ ایک بات بتاؤں، عنوان تو دل نہیں چاہتا کہ میں آگے بڑھوں اس سے، لیکن اس پہ ایک بات دو رکھ کے تقریر ختم کر دوں، باقی دوسرے عنوان بعد میں بات آ، کیونکہ مجھے چوچن عنوان بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر مجھ سے کہا جائے روز نبی کی فضیلت بیان کرو تو میرا جی نہیں بھرتا۔ لوگ روز کہیں لوگ اہل بیت پہ بولو، میرا جی نہیں بھرتا۔ روز اگر کوئی مجھے کہے خلفائے راشدین صحابہ کی عظمت پہ بولو، میرا جی نہیں بھرتا۔ اور روز مجھ سے کوئی کہے معراج اور کربلا بیان کرو، میرا جی نہیں بھرتا۔ اور روز کوئی کہے ماں باپ بیان کرو، میرا جی نہیں بھرتا۔ یہ عنوانات ایسے مجھے ایسا لگتا ہے جب انگلی رکھتا ہوں تب مجھے تازگی میں روحانی انرجی ملتی، میں ریچارج ہو جاتا ہوں جب اپنے ماں باپ کے فضائل پڑھتا ہوں۔ کیا ہے ماں باپ؟ چور کو جس کی دعا ولی بنا دے، محتاج دعا، توجہ کرنا جملے پر، محتاج دعا جو مرکز دعا ہو جائے، یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ شاید آپ نہ سمجھے، وضاحت کر دوں، ساری دنیا جس کی دعا کی طالب ہے وہ کون ہے؟ مصطفیٰ جان رہے۔ میرے امام کہتے ہیں نبی کی دعا کیا ہے؟ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ جس کے لیے اجابت جھکتی ہے، پبلک شاید اس کا اندازہ نہ کر سکے لیکن علماء اس کی لذت ضرور لیں گے۔ اجابت جس کے لیے جھکتی ہے اسے دعائے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ اندازہ کریں۔ اب مجھے بتاؤ، ہر بندہ نبی کی دعا کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ ایک بات کہہ دوں، خود دعا بھی لب مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اس سے بڑا جملہ کیا کہوں؟ خود دعا بھی لب مصطفیٰ کی، کیونکہ اوروں کی دعا لبوں سے نکلی گارنٹی نہیں، اور یہاں نکلی تو دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر، جس کی دعا پر اجابت جھکتی ہے وہ دعائے مصطفیٰ ہے۔ تو حضور کو کسی کی دعا چاہیے؟ حضور کی دعا کے بعد اس امت کو کسی کی دعا چاہیے؟ مگر نہیں، حضور نے ماں باپ کے وفادار کی شان بیان کرتے ہوئے سب حضور سے دعا کروا رہے ہیں، اور حضور ماں کے وفادار اویس قرنی کے پاس صحابہ کو کہتے جانا تو میرے اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے۔ ماں کی وفا اس مقام پر لے گئی اویس قرنی کو۔ صحابی تو نہ بن سکے مگر صحابہ کو بھیجا گیا کہ اس سے دعا کرواؤ تاکہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ ماں باپ کی خدمت ہے میرے بھائیوں۔ ماں نے کہہ دیا رسول اللہ کی زیارت کے لیے نہ جانا تو اویس نہیں گئے۔ اللہ اکبر، جانتے تھے صحابی ہوئے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، لیکن ماں کا غدار بن کر کے کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی جو سب کی خدمت کر رہے ہو، ماں باپ کا خیال کرو۔ میں جانتا ہوں گھروں کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو ڈرا کے رکھنا، ماں باپ کو دھمکا کے رکھنا، ماں باپ کچھ بولتے ہوئے جوان اولاد ہو جاتی ہے، ماں باپ کچھ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، ماں باپ سے سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، بڑے
بڑے بڑوں کو جو مقام ملا ہے پیچھے ماں کی دعا ہے. میں بسی اشارے پڑھوں, کبھی وقت رہا تو مجھے بتانا, میں حقیقتیں بھی پڑھوں گا. غوث پاک کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا, غریب نواز کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا, اویس قرنی کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا, بشر حافی جو سدھرے ہیں ماں کی دعا, فضیل ابن عیاض کو جو توبہ کی توفیق ملی ہے ماں کی دعا, حبیب اجمی کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا, حسن بصری کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا, مولا علی جو پوری زندگی کبھی جنگ نہیں ہارے ہیں اس کے پیچھے ماں کی دعا, فاطمہ بنت اسد کی وہ دعا ہے. اللہ اکبر, میں کس کس کا ذکر کروں, کس کس کا تذکرہ کروں. آج ہم حقیقتوں سے آنکھیں چرا رہے ہیں. جوان ہوتے ہو انہی ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جنہوں نے اپنے منہ کا لقمہ تمہارے منہ میں ڈالا ہے. ماں باپ کے غداروں, خیال رکھنا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا دل دکھانے والا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے نہیں جائے گا. ایمان کی حالت میں ڈر ہے کہ اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے. کہاں ہو ماں باپ کو خوش کرو, اس لیے شب برات سے پہلے ان کے قدم پکڑ لو, انہیں راضی کر لو, انہیں خوش کر لو. میرے بھائیوں, میں کس کس کا ذکر کروں, بس اینڈ پر جاتے ہوئے بتاؤں کہ ماں کی دعا کہاں پر ایک سیکنڈ میں بہت پورا اثر دعا. حضور علیہ السلام فرماتے نہ ان کی دعا رد ہوتی ہے نہ ان کی بد دعا رد ہوتی, بہت پاورفل ہے ان کی دعا. سب کی دعا کا رد ہونے کا اندیشہ ہے مگر دو دعائیں, ایک نبی جو امت کے لیے کرے اور ایک جو ماں باپ اولاد کے لیے. اور ایک بات آپ کو بھی, ماں باپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں, اگر اولاد دکھی کرے نا, تکلیف دے, ان کو بد دعا مت. بد دعا کرو گے تو تم خود پریشان ہو جاؤ گے. میں کہتا ہوں ماں باپ اگر اولاد ستائے تو ان کو یہ کہنا کہ تو برباد ہو جا, تو مر جا, تو ہلاک ہو جا, یہ کہنے کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے اللہ اس کو سدھار دے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اگر اپنی اولاد کو نیک دیکھنا ہے, ہر نماز کے بعد ایک آیت ایک بار پڑھا کرو. اولاد غلامی نہ کرے تو ہم غلامی کریں گے آپ کی, بہت دعوے سے کریں. وہ آیت ہے, دعا ہے, ربنا, قرآن کی دعا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعائے خلیل ہے, اور پھر دعائے خلیل کو دعائے حبیب نے اپنا کر کے پوری امت کو اسوہ عطا کر دیا. یہ دعا کر کے دیکھو. اولاد فرما, لیکن نماز پڑھتے نہیں, نماز پڑھتے تو عربی کی دعائیں یاد نہیں ہیں, نماز پڑھنے کے بعد ایسے بھاگتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کے. دعا بھی تو دعا کے طور پہ لوگ نہیں کرتے. دعا کو دعا کے طور پہ کرو, پھر اس کی برکات دیکھو. بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے, بہت پاورفل. اولاد کو بربادی کی دعا دینے کی بجائے ان کو سدھرنے کی دعا. بشر حافی جب ماں سے پیسہ چھین کر کے شراب کھانے میں جاتے تھے تو ماں کہتی تھی اللہ اس کو سدھار. اللہ, تو لوگ کہتے تھے اتنا بگڑا ہوا بیٹا بھی تیری دعا سے سدھرے گا. لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا. لیکن رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے, یہ کیا دعا ہے میرے آقا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اتنی اوتھینٹک دعا تمہارے گھر میں ہے, تم ادھر ادھر کس چکر میں ہو میرے بھائی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کسی کے لیے پوری کائنات مل کے بد دعا کرے. کائنات میں کون کون نہیں ہے بھائی, اب اپنا سمجھ لو. کسی کے لیے پوری کائنات مل کر دعا کرے اور اکیلے اس کے ماں باپ اس کے لیے بد دعا کر دیں تو اللہ پوری کائنات کی دعا رد کرے گا اور ماں باپ کی بد دعا کو قبول کر کے اس کو ہلاک کر دے گا. اور کسی کے لیے پوری کائنات مل کر بد دعا کرے اور اکیلے اس کے ماں باپ اس کے لیے دعا کر دے تو پوری کائنات کی بد دعا رد کر دی جائے گی اور ماں باپ کی دعا قبول کر لی جائے گی. اتنی مضبوط دعا تمہارے ساتھ ہے, لے لو دعا. اس لیے کہ یہ جھرری پڑے ہوئے چہرے بہت دن تک ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ چند دن کے مہمان ہیں. ڈھلتے ہوئے سورج کے بعد شام بہت قریب ہوتی ہے. میرے بھائیوں, ان ڈھلے ہوئے جھرری پڑے ہوئے چہروں کی قدر کر لو. یہ سچے لوگ ہیں, یہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. جن ماں باپ نے اپنا لقمہ تمہیں کھلایا, خود گیلے پہ سو کر کے
تمہیں सूखे पे सुलाया, अपने सीनों पे उठाया. हाँ, हम बचपने से माँ बाप की अहमियत जानते हैं, लेकिन जब बच्चे हुए तब पता चला कि माँ बाप किसे कहते हैं. रातों को जब बच्चे रोते थे और नींद खुलती थी तो पता चलता था हमारे माँ बाप को हमने भी ऐसे ही सताया होगा, उनकी नींद को भी हमने ऐसे ही बर्बाद किया होगा. लेकिन एक तसव्वुर पेश कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन तसव्वुर पेश कर रहा हूँ. पता है अगर कोई रोए ना और नींद खुल जाए तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन वारे माँ बाप, जब बच्चा आधी रात को रोता है, बाप थक के आया है, माँ दिन भर काम करके थकी है, लेकिन जब बच्चा रोता है पेट में दर्द की वजह से तो माँ दूध पिलाती है. दूध पीने के बाद भी बच्चा चुप नहीं होता तो उसके गुस्सा नहीं आता, बल्कि कभी माँ सीने से लगा के कहती है मेरे लाल बता ना तुझे क्या हुआ. माँ जानती है बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी दीवानगी तो देखे ना. मुझे बताओ मेरे भाइयों, ऐसे माँ बाप जिसने तुम्हारा पाखाना तक धुलाया, ऐसे माँ बाप जिसने अपनी पूरी जवानी तुम्हारे नाम कर दी, ऐसे माँ बाप जो खुद भूखे रहे तुम्हें खिलाते रहे, ऐसे माँ बाप जो गीले बिस्तर पे सोते रहे तुम्हें सुलाते, ऐसे माँ बाप जो तुम्हारी पेशानी पे कभी मायूसियों की सिलवटें नहीं देखते थे, आज बुढ़ापे में पहुंचने के बाद तुमने उन्हें कुत्तों से भी ज्यादा बदतर दर्जा दिया. कुत्तों को कारों में लेके घूमते हो, कुत्ते और बिल्लियों के लिए मॉल से खाने मंगवाते हो. आजकल तो कुत्ते बिल्ली पालने का लोगों को शौक है. हम देख रहे मॉल से खाने आ रहे हैं, इंटरनेट पर ऑर्डर किए जा रहे कुत्ते बिल्लियों के खाने के, और कुत्ते बिल्लियों को चूमने वालों, कुत्ते बिल्लियों के लिए ऑर्डर देने वालों और इंटरनेट से खाने मंगाने वालों, वेबसाइटों से खाने मंगाने वालों, मुझे कभी माँ बाप को भी तुमने ये दर्जा दिया है? तो दिया है? अगर नहीं दिया, जा हाफिज हो जा, आलिम हो जा, मुफ्ती हो जा, खतीब, कुछ नहीं, तू कुछ नहीं. जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं वो कुछ नहीं, जीरो है. वो जीरो है, उसके ईमान का भी कोई ठिकाना नहीं. ज़मख़शरी, अल्लामा ज़मख़शरी जिसको दुनिया कहते हैं, साहिब तफसीर कशाफ, आखिरी उम्र में उनकी टांग टूट गई थी, लंगड़े हो गए थे. कशाफ के मुसन्निफ ज़मख़शरी, छोटा मोटा आदमी. बताइए, शेख ज़करिया मुल्तानी के शहजादे इनकी किताबों का मुताला करते थे. मैं भी उनके अकीदे पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके इल्म की बात कर रहा हूँ. उलमा जानते हैं ज़मख़शरी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, आखिरी उम्र में लंगड़े हो गए थे, टांग टूट गई थी. तो लोग कहते थे इतना नेक और मुत्तकी आदमी जो है आखिरी उम्र में बुढ़ापे में लंगड़ा हो गया, टांग टूट गई. तो कहते थे मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है. माँ की बद्दुआ? हाँ. ऐसा क्या किया था आपने जो माँ ने बद्दुआ दी थी? कहा बच्चा था, बचपना था. आजकल के बच्चे तो मोबाइल से खेलते हैं, अलग अलग चीजों से, हर दौर में खेलने का अंदाज. बच्चे खेलते रहे हैं, अलबत्ता खेलने के आलात हर दौर में बदले हैं, है ना. हम आपने खेला तो अलग खेला, लेकिन आज बच्चे मोबाइल से, हमें तो मोबाइल पता भी नहीं था. तो उस दौर में बच्चे चिड़ियों कौवों के बच्चों से खेलते थे. तो ज़मख़शरी कहते हैं कि चिड़िया के एक बच्चे के पैर में मैंने डोरा बांधा, बच्चा था छोटा चिड़िया का, और उसको फेंकता तो वो छोटा सा बच्चा उड़ता, फिर मैं उसको पकड़ के खींच लेता तो वो बच्चा मेरे पास आ जाता. मैं खेल रहा था. ऐसे में वो चिड़िया का बच्चा घोंसले में घुस गया, और घोंसले में जब चिड़िया पैर से पकड़ ले तो उसको आप निकाल नहीं सकते. चिड़िया का बच्चा घोंसले में गया और पैरों से उसने घोंसले की लकड़ियों को पकड़ लिया, और वो मेरे हाथ में आया तो मैंने खींचा. जब वो नहीं आया तो मैंने पूरा जोर लगा के खींचा, तो उसकी टांग मेरे हाथ में आ गई और चिड़िया का बच्चा लंगड़ा हो गया. माँ थी, माँ की ज़बान से निकला, जज्बात में निकला, कोई गुस्सा, गर्मी और सतानापन. माँ थी, माँ. औरतें होती हैं. तो क्या, और तूने चिड़िया को लंगड़ा कर दिया, जा तू लंगड़ा हो जा. आज माँ बाप को जवानी में सता के जब उलमा तकरीर करते ना, बर्बाद हो जाओगे. अरे मैं तो मस्त हूँ मौलाना. मेरे भाई, माँ बाप की दुआ कल भी लग सकती है, परसों भी लग सकती है, वरना मरने से पहले तो उस बद्दुआ का असर तुम देखोगे. इसलिए डरो, डरो. हजारों साल के गुनाह उतना बर्बाद नहीं करते जितना माँ बाप की बद्दुआ बर्बाद करती, और हजारों साल की इबादतें वहां नहीं पहुंचाती जहां माँ बाप की दुआ पहुंच. ज़मख़शरी जैसे अल्लामा का हाल, मां के जुमला निकल गया. और फिर सुनिए आखिरी बात के तौर पे, बाकी गुफ्तगू फिर किसी मौके के लिए. अल्लामा ज़मख़शरी का हाल सुना. अब सुल्तानुल आरिफीन
حضرت بایزید بستامی کا حال بھی سن. یہ بایزید کون؟ تیفور بن عیسیٰ، جن کے بارے میں سید الصوفیاء، طاؤس العلماء، سید الطائفہ امام جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو عطا کیا ہے وہ مقام اللہ نے ولیوں میں بایزید بستامی کو عطا کیا. کسی نے بایزید سے پوچھا بایزید ولایت کیسے ملی؟ کہ بس ایک عمل، ایک رات کے عمل نے مجھے بایزید بنایا، سلطان العارفین بنایا. بہت سے واقعات ہیں ان کے بہت دلچسپ ہے، لیکن جو واقعہ یہاں مجھے ڈسکس کرنا ہے اس کو سنیں اور بات پوری ہوتی. کہتے ہیں کہ میں مدرسہ پڑھنے گیا، مدرسے میں گیا تو استاد نے آیت پڑھائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ابھی مدرسے میں ڈپارٹمنٹ تقسیم ہے، جیسے جو قاری بنے گا وہ حافظ نہیں ہو، کوئی لازمی نہیں. بہت سارے حافظ جی لوگ بھی قاری نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا ہوا ہے. جو قاری وہ عالم و ضروری نہیں، لیکن پہلے ایسا سسٹم نہیں تھا. جب قرآن پڑھایا جاتا تھا تو قرأت بھی، حفظ بھی، اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر اور اس کے شان نزول، ناسخ منسوخ اور محکمات متشابہات، وہ سب چیزیں اس میں ساتھ میں ہوتی تھی. یعنی ایک ساتھ ہی سب تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا. تو جب استاد نے بایزید، ابھی وہ بایزید بھی نہیں کہنا ہے، ابھی ان کا نام تیفور بن عیسیٰ ہے. استاد نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور استاد نے پھر تشریح کی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا؟ ہم بھی احسان کر رہے ہیں. وہ اس احسان پر حیرت ہے. احسان کیا کر رہے ہو؟ بولے ماں باپ کو پال تو رہے نا، کپڑے دلا دیتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، روٹی کھلا دیتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا میرے بھیا یہ تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے روٹی. مالک کے دروازے کی کوئی رکھوالی کرے تو کتے کو بھی روٹی دے دیتا ہے، کتے کو بھی پنجرے میں اس کا گھر دے دیتا ہے. اگر ماں باپ کو صرف روٹی کھلا رہے ہو، گھر میں رکھ رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ یہ خدمت نہیں ہے. جس امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہو وہ امام اہل سنت کہتے ہیں ماں باپ کی ایسی قدر کرو جیسے کوئی بندہ بادشاہوں کی قدر کرتا ہے. اپنی مرضی سے بات بھی مت کرو، پہلے ان سے اجازت لو. یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے. کہتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو. اگر وہ اجازت دے دے تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ کرتے ہو؟ کچھ نہیں. ماں باپ تو لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں. بھائی ماں باپ کو تم نے ڈرا کے رکھا ہے، مگر یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اپنے ماں باپ پہ جو تم کر رہے ہو اس سے بدترین سلوک کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے انشاءاللہ تمہاری اولاد اس سے بہتر سلوک. بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے. کسی بددعا دینے کا میں کبھی سزاوار کبھی نہیں. میں تو ہمارے یہاں تو دعا کے سوا کوئی انداز ہی نہیں. ہاں لیکن بددعا کے طور پہ یہ حقیقت ہے جو کرو گے اس سے بدترین ملے گا. برا کرو گے بدترین، بہتر کرو گے بہترین. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تم کو بادشاہوں کی طرح رکھے، تم اپنے ماں باپ کو رکھ کے دیکھو. دیکھ لو بھائی رکھ کر، پھر تمہاری دنیا نہ جنت بن جائے تو پھر کیا. تو بہرحال ماں باپ کے بارے میں آیت آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرا. تو استاد نے بتایا کہ احسان کا مطلب کیا ہے. تو سلطان العارفین کہتے ہیں میں نے قرآن بند کیا، تاک میں رکھا، کہ استاد میرا کام ہو گیا. جب اللہ کہہ رہا ہے نا ماں باپ کی خدمت کرو، تب میں جا رہا ہوں امی پاس. میرے ابا کا تو انتقال ہو گیا، میں امی پاس جا رہا ہوں. اب میں نے امی کی خدمت کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. توجہ غور کیجیے، پوری تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے اور بس اسی پہ میں نے اسی پہ عمل کرنا ہے. اللہ نے کہہ دیا اسی پہ عمل کرنا. قرآن شریف رکھ دیا گیا، ماں کی خدمت شروع کر. ایک دن ماں نے کہا، یہ ان کی ترقی کرا، بعد میں تعلیم انہوں نے پوری کی اور پھر اس سے بہت بڑے مرتبے ان کو ملے. لیکن ابھی جو بات یہ آج کے اور یہ اس زمن میں ہے اس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو ماں کی خدمت، ماں نے کہا بیٹا تیفور پانی لاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نئے نام چاہیے، تو یہ نام بھی تو نئے ہیں. نچنیوں کے کرکٹروں کے نام پہ نام رکھتے ہو، تو میرے مرشد سرکار بایزید کے نام پہ بھی تو تیفور نام رکھ سکتے ہیں. یہ سب اللہ والوں کے نام ابھی بھی ہیں اور بہت خوبصورت نام ہے. بلکہ صوفیہ کہتے ہیں
جو تیفور ابن عیسیٰ بایزید کی نسبت سے یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کیا لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ ان کا ذکر کرو تو مغفرت کی بشارتیں آتی ہیں، ان کا ذکر کرو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہرحال ماں نے کہا بیٹا تیفور پانی پلاؤ۔ خدا کی شان، پانی لانے گئے اور ماں کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں وہ مٹکی جس میں میں پانی لایا تھا وہ رات بھر ماں کے سرانے لے کے کھڑا رہا کہ اگر میں رکھ کے سو گیا تو آنکھ کھلے گی تو کس کو ماں پانی طلب کرے گی، تو میں رات بھر لے کے کھڑا رہا۔ سردی کا موسم تھا، مٹکی لے کر ہاتھ میں ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہنے کی وجہ سے پانی میرے ہتھیلی پر جمع، اتنا ٹھنڈی کا موسم تھا۔ جب ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے مجھے دیکھا، تیفور تم میرے ساتھ کھڑے ہو بیٹے، امی آپ نے پانی طلب کیا تھا پھر آپ سو گئی، تو مجھے اٹھا دیتا، میں اٹھاتا تو بے ادبی ہوتی، تمہاری نیند میں خلل آتی، اور رکھ کے سو جاتا۔ ماں اگر رکھ کے سو جاتا پھر تمہیں پیاس کا غلبہ ہوتا تو تم کس کو پکارتی؟ میں کھڑا رہا۔ ماں نے کہا لاؤ پانی۔ ماں نے مٹکی جب اپنے ہاتھ میں لی تو جو برف جم گیا تھا وہ میرے ہتھیلی کی چمڑی وہ ہانڈی کے ساتھ نکل آئی۔ جب ہتھیلی کی چمڑی ہانڈی کے ساتھ نکل آئی تو میری ماں کی ممتا تڑپ گئی، اور ماں نے کہا اللہ اس کو تو اپنی ولایت کا مقام عطا فرما۔ بس اس ایک رات کی اس ماں کی خدمت نے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرما۔ یہ ہے تو پہلے لوگ، پہلے قسم کے جو لوگ شب برات میں نہیں بخشے جاتے، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو خوش کر لو، راضی کر لو، ان کو بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ میں نے دو لوگوں کو بہت جلدی مانتے دیکھا ہے، ایک ماں باپ کو اور ایک اللہ رسول کو۔ میں نے اللہ رسول کو اس لیے ساتھ بیان کیا کہ میرا نبی خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے کہ کیا جانے کہ کیا تم ہو۔ بہرحال تو اللہ رسول بہت جلدی مان جاتے ہیں اور ماں باپ جلدی مان جاتے ہیں، تو ماں باپ کو منا لو، اللہ رسول مان جائیں گے۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو تھوڑا سا معاملہ ڈیفیکلٹ ہے، اب مغفرت کی دعا کرو، قبروں پر جاؤ، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور اگر زندہ ہے تو گولڈن چانس ہے، اس کو کبھی مت گنوانا۔ بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا بھائی، مگر کبھی ماں باپ کو ناراض مت ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری بھی مغفرت کرے، آپ کی بھی مغفرت کرے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی دے۔ آپ سے گزارش ہے پالی والوں، یہ مدرسہ انشاءاللہ آپ کے لیے مغفرت کی ضمانت ہوگا انشاءاللہ۔ مدرسے کا خوب تعاون کرو، سنی دعوت اسلامی سے جڑو، سنی دعوت اسلامی کے قریب آؤ۔ یہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی تحریک فکر رضا کی تحریک ہے، یہ وہی تحریک ہے جس کا مشن ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا، میری گزارش اپنے بچوں کو جوڑو، اپنی بچیوں کو جوڑو۔ دیکھو یہ پالی کے ہمارے نوجوان کیسا کام کر رہے ہیں، 100 دیہاتوں کے اندر، 100 دیہاتوں میں الحمدللہ یہ لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں۔ جہاں یہ مجھے بھی کئی جگہ لے گئے کہ جہاں پر 10 گھر ہے، 15 گھر ہے، 12 گھر ہے، جہاں ہم جیسے لوگ جا بھی نہیں سکتے، وہاں لے کے جاتے ہیں، علماء کو لے جاتے ہیں، بزرگوں کو لے جاتے ہیں۔ آپ ان کا تعاون کیجئے، اگر کام کرنے والوں کو آپ مضبوط کرو گے نا، انشاءاللہ ان کے کام میں اللہ آپ کو بھی حصہ عطا، ثواب آپ کو بھی عطا۔ اور میں کہتا ہوں مضبوط نہیں کر سکتے نا تو کم سے کم چپ رہو، ان کو پیر مت کھینچو، ان کی ٹانگ مت کھینچو، ان کو رسوا مت کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو چپ ہو جاؤ، اللہ اس کا بھی صلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور میری گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی سے اپنے بچوں کو جوڑیے، قریب کیجیے، خود بھی قریب آئیے۔ یہ سنی دعوت اسلامی احیاء عشق رسول کی تحریک ہے، محبت رسول کی تحریک۔ ابھی مولانا نے بتایا نا کہ وہ ختم نبوت کے منکرین، وہ قادیانی دجالوں کو ہمارے مبلغین نے نکالا۔ ایک واقعہ مجھے بہت برسوں پرانا یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بر کے قریب ایک دیہات میں غلام یاسین بھائی مجھے بھی لے کر کے گئے تھے، ہاں وہاں میں خود بھی وہاں موجود تھا، بلکہ اس قادیانی کا تو میرا بھی سامنا ہوا تھا، اور ہم نے اس کو جس انداز سے وہاں سے بھگایا تھا، وہ ڈاکٹر تھا۔ اگر غلام یاسین بھائی ہمارے بھائیوں کی قوت افزا رہنمائی کر رہی ہے، وہ ڈاکٹر تھا، وہ مفت میں لوگوں کا علاج کرتا تھا۔
اور لوگوں کو قادیان لے جا کر کے وہ مرید کرا کے لاتا تھا، اور وہ جو ان کا جو وہ بدبخت ہیں وہ اس کی بیعت کرا کے لاتا تھا. تو اور لوگوں کو کبھی سائیکل دلا رہا ہے، کبھی رکشہ دلا، یہ سب حالات تھے. تو ہم لوگ گئے، لیکن اس کو بھگانے کا ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور بہت سی اس سے باتیں ہوئی، اور باتیں جب ہوئی اس سے تو مجھے جو یاد آ رہا ہے، حالانکہ ہو گیا اس کو کافی عرصہ ہو گیا، لیکن مجھے جو یاد آ رہا ہے اس کو جو ہم نے بھگایا تھا نا، وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. کہ بھگانے کا یہ تھا کہ وہ دیہات کی پبلک، انجانی پبلک، ان کو کیا پتا امین القادری کون، غلام یاسین کون، یہ کون وہ کون، کچھ نہیں. ان میں سے تو بہت سو کو کلمہ بھی نہیں آتا. تو جب وہ ننگے سر بھی پھرتا تھا کمبخت. تو جب دیکھا کہ پبلک اس کی فری دوا پر، سائیکل اور رکشہ پہ فدا ہے، تو ہم لوگوں نے اس کو ایک پبلک کو بلا کے جملہ کا، امام حسین کو جانتے ہو؟ امام حسین کو جانتے ہو؟ بولے ہاں امام حسین کو جانتے ہیں ہم. تو ہمارے غلام یاسین بھائی نے کہا یہ انہی کی اولاد ہے، اور ساری پبلک ہماری طرف آ گئی اسی امام حسین کے نام پر. ہمارا تعارف یہ ہوا. ہاں ہم تو غلام ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے، ہمارا تو منہ بھی اس قابل نہیں. اللہ تعالیٰ لاج رکھ لے، بس اللہ نے اس خاندان نے پیدا کیا. میں کبھی جلدی سے یہ بات نہیں کہتا، لیکن بہرحال تو کہا کہ وہ انہوں نے کہا تو پبلک ہماری طرف. اور اس کے بعد پھر جو گفتگو ہوئی ہے، الحمدللہ کہ ایک رات نہیں گزری ہے کہ اس کو وہاں سے بھگایا گیا، امام رکھا گیا. اور اللہ کا شکر ہے، مجھے امید ہے کہ وہاں کے لوگ اگر ہوں گے تو ان کو اگر یادداشت تو پرانی. اور یہ تو ایک واقعات ہے، یہ بہت سارے ایسے لوگ جو دیہات میں کلمہ نہیں جانتے، وہاں یہ لوگ جاتے ہیں. یہ جو آپ مبلغین کو جاہل جاہل کہنے کا تانا دیتے ہو نا میرے بھائی، تو اللہ سے ڈرو. جو کام اللہ جس سے لینا چاہتا ہے اسی سے لیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جاہل جاہل کہہ کے تانا دینے والوں، پتہ نہیں خدا کے نزدیک کس کا مقام کیا ہے. تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا تم سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مقبول وہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا. اس لیے میرے بھائیوں، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ غلام یاسین بھائی اور یہ ان کی ٹیم جب مجھے ملتی ہے تو میں ایسے ملتا ہوں نا کہ جیسے میں اپنے مرشدوں سے مل رہا ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. ان حضرات سے میں، وجہ اس کی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھا کام کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ کام کر رہے ہیں، یہ مجھ سے بہتر لوگ ہیں. بھائی 100 دیہاتوں میں مدرسے چلانا آسان ہے. گاؤں میں آدمی 10 مدرسے چلاتا ہے، ناک میں دم آتا ہے. لیکن پالی والو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے. تم نے ہمیشہ سنی دعوت اسلامی کا سپورٹ کیا، تعاون کیا. تم دین کا کام کرنے والوں کا تعاون کر رہے ہو. اللہ تمہاری نسلوں کو نوازے گا، اس کا صلہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا کرے گا. اللہ تمہیں خوب برکتیں عطا کرے. اور جو لوگ مدد نہیں کرتے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی توفیق دے. اور پھر بھی وہ نہیں کرتے تو اللہ ان کو بھی برکت عطا. جو دے اس کو بھی اللہ بھلائی دے، جو نہ دے اللہ اس کو بھی بھلائی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. بہت وقت آپ کا لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.